اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. سورہ مبارکہ احقاف. یہ سورہ مبارکہ مکے میں نازل ہوا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سورہ 10 بعثت میں رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہونے کے 10واں سال یہ سورہ نازل ہوا ہے. اس سال میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ ان دونوں کی رحلت ہوئی، اور رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن نام رکھا، دکھ کا سال. اور شعب ابو طالب میں 3 سال محاصرے میں رہنے کے بعد یہ سورہ نازل ہو. قراءت کوفی میں حامیم ایک مستقل آیت ہے. ہم نے یہ بات قراراً بیان کیا ہے کہ حامیم ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان حروف مقطعات کے ہم لوگ مخاطب نہیں ہیں، اس لیے ہم کو اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ ایک راز ہے جو اللہ اور اپنے حبیب کے درمیان ہے، اور پھر اپنے حبیب کے بعد جو وارث علم نبی ہیں ان کے علم میں ہے کہ حامیم یہ کیا اشارہ ہوتا ہے، کیا رموز ہے، کیا اسرار ہے ان میں. ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی ایک دعا میں ارشاد فرمایا یا حامیم عین سین قاف، اور یا کاف ہا یا عین صاد کر کے پکارا. ان حروف مقطعات سے اللہ کو پکارا. اس سے ہم کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی اسماء اللہ الحسنی ہے. اس قراءت میں حامیم ایک مستقل آیت ہے. یہ قراءت چونکہ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے. آپ کے معلومات کے لیے جو اس وقت قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں ہے وہ اسی قراءت کے مطابق ہے. مثلا یہاں بھی حامیم کو ایک آیت شمار کی ہے، اسی قراءت کے مطابق ہے یہ آیت. اس قرآن میں جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، اس قرآن کی تدوین میں یہ اہل بیت کا زیادہ ہاتھ ہے. یہ آپ کے معلومات کے لیے کہ اہل بیت کا زیادہ ہاتھ ہے کہ قرآن مجید رسالۃ مآب کی سینہ مبارک میں بطور وحی نازل ہو جاتا ہے، اور رسالۃ مآب اس قرآن کو لوگوں میں منتقل کرتا ہے. اسی وقت کاتبان وحی کے ذریعے اس کو لکھ بھی لیتے ہیں اور پھر پڑھ کے سناتے بھی ہیں، اور اصحاب اور دیگر حاملین قرآن اس قرآن کو حفظ کرتے ہیں. اس طرح قرآن نازل ہوتا گیا اور منتقل بھی اسی وقت ہوتا رہا.
قرآن قلب رسول پر نازل ہوتا تھا اور پھر امت کی طرف اسی وقت منتقل ہوتا تھا، اور قرآن کے طالب علم رسالۃ مآب سے قرآن لے کر حفظ کرتے تھے۔ سینکڑوں حافظین قرآن وجود میں آئے، حفظ کرتے تھے لوگ۔ قرآن لوگوں کی طرف عصر رسالۃ مآب میں منتقل ہو گیا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن عصر رسالۃ مآب کی زندگی میں لوگوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ چنانچہ قرآن کے جو شاگرد لوگ تھے، جن لوگوں نے قرآن کو رسالۃ مآب سے وصول کیا، ان میں سے کچھ لوگ جو ہے ماہر تھے۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے نا، کچھ لوگ ماہر تھے اصحاب میں سے، قرآن کے شاگردوں میں سے کچھ شاگرد لائق تھے، ان کا اپنا مصحف تھا، اپنا قرآن یعنی رسول اللہ سے جو لیا ہے اس نے جمع کیا اور قرآن مکمل بنا کر کے ایک علاقے میں شام میں اس کا قرآن، بصرہ میں اس کا قرآن، کوفہ میں ان کا قرآن، مختلف اساتید قرآن کے مصاحف امت میں منتشر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس نسخے میں تلفظ میں فرق ہو گیا تھا۔ اس کو قراءت مختلف کہتے ہیں، قراءت میں فرق ہو گیا، اس کا تلفظ کچھ ہے، اس کا کچھ ہے۔ یہ جو آذربائیجان کے ساتھ جو ارمینیا ہے، ارمینیا کی جو لڑائی، اس لڑائی میں محاذ جنگ شامی، کوفی، بصرہ والے سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے اور قرآن پڑھتے تھے۔ تو کہا کہ یار تمہارا قرآن غلط ہے۔ میں کہا نہیں، تمہارا قرآن غلط ہے۔ کہا تم کافر ہو، نہیں تم کافر ہو۔ جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہاں کون کام کرتا ہے؟ ہمارے ہاں 4-5 اصحاب ہیں، ان کو ارکان کہتے ہیں: سلمان، ابو ذر، مقداد، اور ان میں ایک شمار کرتے ہیں حذیفہ بن یمان کو بھی ارکان میں شمار کرتے۔ حذیفہ وہاں حاضر تھے۔ حذیفہ نے یہ صورتحال دیکھی، لڑائی ہو رہی ہے قرآن پر، بھاگ کر آیا مدینہ، اور پھر بھاگ کر آئے کوفہ میں قرآن کے جو ماہرین و اساتذہ ہیں ان سے ملاقات کی، ادھر یہ ہو رہا ہے، اور میں ابھی ایک تحریک لے کر کے آیا ہوں کہ امت کو ایک قرات پر مجتمع ہونا چاہیے، اتفاق کرنا چاہیے ایک قرات پر۔ سب نے سراہا، کوفہ کے جو ماہرین تھے قرآن کے، اساتید قرآن جو کوفہ میں رہتے تھے، ان سب نے حذیفہ کی اس رائے کو سراہا، ان سے منظوری لے کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد وہ گھر نہیں جاتے، سیدھا خلیفہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ خلیفہ سے کہتے ہیں حضرت عثمان سے، ادرک امت محمد کے فریاد کو پہنچو۔ کہا کیا ہوا ہے؟ امت محمد جو ہے وہ قرآن کے اوپر لڑائی کر رہی ہے، ان سب کو ایک قرات کے اوپر، ایک قرآن پر اتفاق کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک کمیٹی بن جاتی ہے، اور حکومت کی طرف سے وہ ناکام ہو گئی۔ پھر امت نے ایک کمیٹی بنائی، اس کو یاد رکھیں۔ حکومت کی کمیٹی ناکام ہو گئی، پھر امت نے کمیٹی بنائی، اور امت کی اس کمیٹی کے سربراہ جو ہے
وہ حضرت علی کے شاگرد خاص ابی ابن کعب، ابی ابن کعب سربراہ بن گئے۔ ابی ابن کعب شاگرد علی ہے۔ حذیفہ صاحب سر رسول ہے، اصحاب میں سے منتخب ترین صحابیوں میں سے، ارکان میں سلمان، ابو ذر، مقداد، ان کا نام آتا ہے۔ ابی ابن کعب کی سربراہی میں قرآن کی تدوین ہوتی ہے۔ ابی ابن کعب علی کے شاگرد ہیں، اور وہ ایک قرأت کے اوپر جو ہے وہ ابی ابن کعب نے، دیکھیے جو قرآن ہے آپ کے ساتھ میں، اس میں ابی ابن کعب کا ہاتھ ہے، اس میں اور کس کا ہاتھ ہے؟ صاحب سر رسول، ہاں جی، صاحب سر رسول کا ہاتھ۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ قرآن یہ گزشتہ لوگوں کی کہانی داستان نہیں ہے، یہ کسی کے ساختہ و بافتہ نہیں ہے، خدائے عزیز و حکیم کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کو برحق اور ایک معینہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ اس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس کی انہیں تنبیہ کی گئی تھی۔ آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے بالحق، حق عبث نہیں ہے، بغیر کسی مصلحت اور حکمت کے نہیں ہے۔ یہ جا بجا اس چیز کا ذکر آتا ہے، آسمان و زمین کو اللہ نے برحق پیدا کیا ہے۔ یہ کائنات عبث نہیں ہے، یہ کائنات جو ہے ایک حکمت کے تحت اور ایک مصلحت کے تحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک معین مدت تک کے لیے ہے۔ اس کائنات کے بارے میں آج بھی جو سائنسداں ہیں، تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کائنات ابد رہنے والی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ سورج جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنا انرجی خرچ کر رہا ہے، ایک دن جو ہے وہ سورج میں انرجی ختم ہو جائے گی۔ جب یہ کائنات جو ہے الی اجل مسمی، ایک معین مدت تک کے لیے ہے، اور اس کی ایک عمر ہے کہ زندگی ہے، تو اس کا مطلب بھی ہے اس کی ایک ابتدا بھی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا، اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی، بلکہ ایک روایت میں ہے کان اللہ ولم یکن کانا، اللہ اس وقت تھا جب کان تھا بھی نہ تھا۔ زمانہ بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے ایک کانا زمانہ، ولم یکن کانا، اللہ اس وقت تھا جب کہ تھا بھی نہ تھا۔ یہ سب ابتدا، سب کی ایک ابتدا ہے اور انتہا ہے۔ اس کائنات کی ایک ابتدا ہے، اس کائنات کی ایک انتہا ہے۔ یہ سب آج کل کے دنیا کے لیے مسلمات میں سے ہیں۔ والذین کفروا،
عما انذروا معرضون، اس کے باوجود جو کافر ہو گئے ہیں اس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس کی تنبیہ کی گئی تھی۔ آخرت ہے، حساب کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ کائنات عبث بے مقصد خلق نہیں ہوا، اس کائنات کے خلق کے پیچھے ایک اسرار ہے، حکمت ہے، اس سے یہ لوگ منہ موڑتے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، مجھے بھی دکھاؤ انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کوئی باقی ماندہ علم ثبوت کے طور پر میرے سامنے پیش کرو۔ قل ارأیتم، کہہ دیجئے، ارأیتم، یہ تو بتاؤ۔ یہ ترکیب جو ہے وہ ارأیتم کی ترکیب اخبرنی کے معنی میں ہے، یہ تو بتاؤ کے معنی میں۔ اکثر مترجمین کو غلطی لگی ہے کہ غلط فہمی ہوئی ہے، ارأیتم رؤیت سے ہے، کیا تم نے دیکھا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، ترجمہ کرتے ہیں، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ رأیتا جب تم میم ضمیر کے ساتھ جب ذکر ہوگا تو اخبرنی کے مجھے بتاؤ کے معنوں میں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، قرآن میں جہاں کہیں بھی ارأیتم کہا ہے، ارأیتا ہو تو پھر تو کیا تم نے دیکھا ہوتا ہے۔ ارأیتا کے بعد اگر اسم ہے تو اخبرنی، ارأیتم، یہ اب اخبرنی مجھے بتاؤ کے معنوں میں ہے۔ یہ طالب علموں کے لیے اس کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے۔ قل، کہہ دیجئے مجھے یہ تو بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کے تم پکارتے ہو، یہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے جس کے تم پوجا پاٹ کرتے ہو، جس کو رب مانتے ہو، اپنا رب مانتے ہو، ان کے بارے میں مجھے یہ بتاؤ، ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین میں سے اس نے کیا پیدا کیا ہے، من الارض، زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے۔ زمین کے اندر سے جو چیزیں اگتی ہیں، یہ بے شمار چیزیں زمین سے اگتی ہیں۔ زمین سے چیزیں اگنے کی ترتیب کے سلسلے میں بھی محیر العقول ہے۔ زمین میں 20 عناصر ہوتے ہیں اور کوئی 10 عنصر کسی میں مشترک ہو تو وہ پھر سبزہ اگتا ہے، 20 میں سے 10 عنصر۔ یہ 10 عنصر تو وہ گندم اگ جاتی ہے، وہ 10 عنصر تو اس سے وہ جو اگتی ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ لوگوں زمین سے جو چیزیں مختلف اگتی ہیں، بے شمار چیزیں، ان کا اختلاف جو ہے وہ عناصر کی ترکیب کے اختلاف سے چیزوں میں اختلاف آتا ہے۔ عناصر کی ترکیب یہ اپنی جگہ ایک بہت قابل توجہ بات ہے۔ عناصر کی ترکیب سے زمین سے مختلف چیزیں اگتی ہیں۔
سبحان اللہ، ان میں سے کسی ایک چیز کو تمہارے ان معبودوں نے پیدا کیا ہے؟ بتاؤ، مجھے دکھاؤ. جی، ارونی، مجھے دکھاؤ. ماذا خلقوا من الارض، زمین میں سے کیا کون سی چیز پیدا کی ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے؟ تو بھی بتاؤ، ارونی، دکھاؤ مجھے. آسمانوں میں، کائنات کی کسی کونے میں ان لوگوں کی، تمہارے باقی دیگر معبودوں کی کوئی شرکت ہے تو بتاؤ. ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم، کوئی کتاب جو ہے وہ پیش کرو دلیل کے طور پر. معبودوں نے یہ بنایا ہے، یہ تو آسمانی کتاب کے قائل نہیں ہے. یہ مشرکین کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں ہیں، تو آسمانی کتاب تو یہ پیش نہیں کر سکتے. تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان کتابوں میں ہے کہ تمہارے معبودوں نے زمین میں سے کوئی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں کوئی چیز پیدا کی ہے، بتاؤ. جی، تو کوئی کتاب کو تو نہیں مانتے، وحی کو یہ لوگ نہیں مانتے. مشرکین وحی کو نہیں مانتے، رسولوں کو نہیں مانتے. جی، او اثارت من علم، یا علم کے آثار، کہ نہیں، رسولوں نے جو بتایا ہے وہ علم ہوتا ہے. رسول جو بتائیں گے، کتاب ہے، وہ کتاب لے کر کے پیش کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں وہ رسول، وہ علم ہوتا ہے. یعنی قرآن اور سنت، قرآن اور سنت سے ثابت کرو کہ تمہارے معبودوں نے اس کائنات میں کوئی چیز پیدا کی ہے. ظاہر ہے یہ مشرکین نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ آسمانی وحی کو مانتے ہیں، نہ کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، نہ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں بشر اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نمائندگی کرے. سبحان اللہ، انسان اس قابل نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے نمائندگی کریں. پتھر اس قابل ہے وہ معبود بن جائے. یہ ہے منطق مشرکین کی. یہ کوئی واحد نازل نہیں ہوتی، کوئی پیغمبر بھی نہیں آتے، کوئی انسان اللہ کی نمائندگی نہیں کر سکتا. پھر تمہارا مذہب کہاں سے آ گیا کہ یہ تمہارے معبود جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ہے؟ کس نے کہا؟ پیغمبر کو تو مانتے، وحی کو مانتے نہیں، کتاب کو مانتے نہیں. کہاں سے پتہ چلا تم کو کہ یہ معبود جو ہے وہ رب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے ہیں. بس مشرکین کے پاس جو دلیل ہے وہ یہی اندھی تقلید ہے، باپ دادا اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید ہے ان کی دلیل. یہ نہ وحی کو مانتے ہیں، نہ رسالت کو، رسول کو مانتے ہیں. او اثارت من علم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو علمی آثار بتاؤ. جی، کتاب دکھاؤ یا سنت پیغمبران سے بتاؤ. کسی نبی نے بتایا ہو، کہا ہو کہ رب ہے، تمہارا معبود ہے، اور اس نے آسمان میں اور زمین میں یہ چیزیں پیدا کی ہیں. جی، ظاہر ہے ان کنتم صادقین، وہ یقیناً صادق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اثارت من علم، اس میں ہمارے ائمہ علیہ السلام کا روایت ہے، کی طرف سے روایت ہے
کہ اثارت من علم انما عنا بذلک علم اوصیاء الانبیاء، انبیاء کے اوصیاء کا علم، سنت، کتاب و سنت، جی کتاب سے ثابت کرو یا سنت سے ثابت کرو کہ تمہارے معبودوں نے آسمان زمین میں کوئی چیز خلق کی ہے۔ ان دونوں کو تو تم مانتے نہیں ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتے ہیں جو قیامت تک جو ہے ان کی کسی پکار کو نہیں سنتے، اصلاً ان کی کوئی پکار سنتے نہیں، پتھر کیا سنیں گے؟ اگر ان کا جو پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ بت پتھر ہے تو ان میں تو شعور ہی نہیں ہے۔ جی وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور یہ جو تمہارے معبود ہے تمہاری پکار سے غافل ہے، پتہ ہی نہیں ان کو تم کیا کہہ رہے ہو۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور قیامت کے دن جب محشور ہوں گے تو تمہارے دشمن ہو تمہارے خلاف یہ گواہی دیں گے، جی یہ تو وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور انکار کریں گے یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، چونکہ عبادت ہوتی نہیں ہے، غیر اللہ کی عبادت ہوتی نہیں ہے، لہٰذا یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ جی پس تمہارا جو معبود ہے وہ اول تو تمہاری دعا تمہاری آواز سنتے تک نہیں ہے، وہ اگر پتھر ہے تو ان میں شعور ہی نہیں ہے، اگر وہ انبیاء کو رب بناتے ہیں، فرشتوں کو رب بناتے ہیں تو وہ بعنوان رب تمہاری دعا نہیں سنتے، تمہاری آواز ان تک جاتی نہیں ہے، چونکہ وہ معبود نہیں ہے، لہٰذا تمہاری پکار بھی بے نتیجہ ہے، اور قیامت کے دن تو تمہارے خلاف گواہی دیں گے یہ لوگ کہ یہ ہم ہمارا پوجا نہیں کرتے تھے، ہم ان کے معبود نہیں ہیں، لہٰذا تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں مشرکین کے لیے، مشرکین کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے جہنم جانے کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔